بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت محترم مکرم خارن گرامی، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ شکر احمد باب طہارت سلسلہ درس نمبر 17 اور صفحہ نمبر 11 70 نمبر طالبان 9 سے یہ درس شروع ہو رہا ہے، اور آج کا درس تیمم کے بارے میں عزیزان گرامی کہ تیمم کن چیزوں پر کیا جاتا ہے اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی جو ہے دین کے اہم بنیادی معلومات میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پانی نہ ملنے کی صورت میں یا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پانی نہ ملے وضو اور غسل کرنے کے لیے، یا پانی تو مل رہا ہے لیکن بیماری ہے، کوئی زخم ہے، کوئی تکلیف ہے، جس وجہ سے ہم تیمم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ وضو کے لیے نہ غسل کے لیے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے بھی تیمم کا حکم ہے۔ ہاں جی، پانی نہ ملے تو بھی تیمم کا حکم ہے، پانی ملے اور نقصان ہو، تکلیف دہ ہو تو بھی تیمم کا حکم ہے۔ تو لہٰذا تیمم کیسے کیا جاتا ہے، جس طرح وضو کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، غسل کے بارے میں بھی اسی طرح تیمم کے بارے میں بھی اس کے تمام جزیات کے علم ہونا نہایت ضروری ہے، تاکہ جو ہے پانی کی عدم دستیابی یا پانی کے استعمال مشکل ہونے سے ہمیں تیمم کس طرح کرنا چاہیے اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو حضرت شاذ فرماتے ہیں تیمم جو ہے کب کی جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں اما تیمم بہارا تیمم ان فقد الماء، ان فقد یعنی نہ پانا، نہ ملنا، نایاب ہونا، پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے۔ ہاں جی، ان وقت پاس یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے، یا پانی ملا ہے اور تاثر استعمال یا اس کے پانی کو استعمال کرنے سے آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو رہا ہے، دشواری پیدا ہو رہا ہے۔ ہاں جی، جیسے ایک بیماری اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، ایک زخم ہے اس کو زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس طرح بھی آئے گا۔ تھوڑا پانی ہے، اس کو پینے کے لیے رکھیں تو وضو کے لیے نہیں ہے، وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں ہے، اور آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس اور پانی نہیں ہے، تو یقیناً آپ پانی کو وضو کے لیے استعمال کریں گے، پینے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ کے لیے جان کو پیاس کی وجہ سے خطرات لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورتوں میں بھی وہ بھی تاثر میں شامل ہیں، وہاں بھی حکم تیمم کا ہے۔ تو ان دو صورتوں میں پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال موجب عسر اور دشواری ہو تو اس سے آپ نے تیمم کرنے، اور ہمارے فاو بدل و طہارتین، اور یہ تیمم بھی دونوں طہارت کے قائم مقام ہے، یعنی وضو کے بدلے میں بھی تیمم ہے اور وضو نہ کر سکنے کی صورت میں، اور غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے بدلے میں تیمم ہوتی ہے، اور تیمم کر کے تیمم بالکل اسی طرح ہے جس طرح وضو کیا ہے، گویا کہ آپ نے جس طرح وضو سے رفع حدث ہو جاتی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی تیمم سے بھی رفع حدث ہو جاتی ہے اور آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی چیزیں کر سکتے ہیں۔ وذالک بیان وذالک بیان تجربہ۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سا لوگ سنیں تو یہ کہ پاک مٹی یا اس کے قائم مقام، جیسے یہاں گاؤں وغیرہ میں جو مٹی کا بنا ہوا اینٹ ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا، تو پاک اینٹیں بھی پاک مٹی میں شامل ہوگا، تو پاک مٹی اور یا جو ہے اس جیسا قائم مقام، اس کا قائم مقام کسی چیز پر جو مٹی کا بنا ہوا چیز ہے، جیسے دیوار ہے مٹی کا، اس پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جو ہے اندرونی حصے کو، ہاں جی، انگلیوں کو بالکل بند کر کے بھی نہیں ہے اور زیادہ کھولنے کی ضرورت، نارمل حالت میں رکھ کر دونوں ہاتھوں کو آپ نے مٹی پر مارنا ہے۔ ہاں جی، ایک دفعہ آپ نے مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی لگا تو اس کو تھوڑا سا دونوں ہاتھ کو ٹکرا کر تھوڑا جھاڑنا ہے تاکہ مٹی تھوڑا سا ہلکا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے تیمم کی نیت پڑھنا ہے، وضو کرنا، وضو کے بدلے میں تو تیمم کی نیت یوں کریں گے، اتیمم بدل الوضوء واستواۃ صلاۃ لوجوبہ قربۃ اللہ۔ میں تیمم کرتی ہوں، ہاں جی، وضو کے بدلے میں نماز کو واستواۃ صلاۃ، نماز کو جائز بنانے کے لیے، ولی وجوبی واجب ہونے کے بنا پر قربۃ اللہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، ہاں جی، یہ نیت کریں گے۔ اگر غسل کے بدلے میں ہے تو یوں نیت کریں گے، اتیمم بدل الغسل الجنابت واستواۃ صلاۃ لوجوبہ قربۃ اللہ۔ ہاں جی، جنابت یا غسل کے بدلے میں تو یہ نیت کریں، اتیمم بدل غسل الجنابت واستواۃ صلاۃ لوجوبہ، میں تیمم کرتی ہوں غسل جنابت کے بدلے میں نماز کو جائز بنانے کے لیے، واستواۃ صلاۃ وجوبی واجب ہونے کی بنا پر قربۃ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ دو نیت کریں گے جس کے بدلے میں ہو۔ پھر اس کے بعد چہرے پہ دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ پھیرائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ کو پہلے
بائیں ہاتھ پہ پھرائیں گے، پھرانے میں آپ نے کلائیوں سے آپ نے انگلیوں تک پھرائیں تو بھی صحیح ہے، کونیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک پھرائیں وہ بھی صحیح ہے۔ تو پہلے دونوں طریقہ صحیح، ابھی شکل میں تفصیل سے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کلائیوں سے نیچے انگلیوں کے سرے تک پھرائیں، ہاتھ کو مسح کریں، یا کونی سے لے کر انگلی کے سرے تک کو اچھا ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پھیرانا ہے۔ ہاں، وضو کی طرح چاہتے اس کو مالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کو بھی مالنے کی ضرورت نہیں ہے، چہرے کو بھی مالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آرام سے ایک دفعہ ہاتھ پھیرایا ہاتھوں کے اوپر اور چہرے پر مسح کیا، بس اتنا کافی ہے۔ تو پھر آپ کا تیمم ہو گیا۔ ہاں جی، تیمم ہو گیا، بس اس میں بہت آسان ہے تیمم کرنا۔ تو شاہ سے طریقہ بتا رہے ہیں، تیمم کی طریقہ بتا رہے ہیں، وزال کی تیمم اس طرح کی جاتی ہے، بیان تجربہ یہ کہ آپ ماریں یا دیکھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اعلیٰ تراب طاہر، اعلیٰ یعنی پر تراب مٹی، طاہر پاک، یعنی پاک مٹی پر آپ اپنے ہاتھوں کو ماریں۔ ہاں جی، بستی کا سو، ہاں جی، اب پاک مٹی پر ماریں، ان تجید اگر آپ کو پاک مٹی مل جائے تو پاک مٹی پر ہی مارنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے شہیدن طیبن، پاک مٹی قرآن میں جو آیت ہے وہ یہ۔ وَإِن لَّمْ تَجِدْ، تو اگر آپ کو پاک مٹی نہ ملے تو پھر کیا کریں، فَعَلَىٰ مَا، تو ایسی چیزوں پر آپ ہاتھ ماریں، ہاں جی، دونوں ہاتھوں کو اندرونی حصے کو، کیونکہ یقوم مقام ہو، جو پاک مٹی کے قائم مقام ہے اسی جگہ پر کھڑا ہوتی ہے۔ جن چیزوں من المعدنیات، ان معدنیات میں سے القریبت، جو نزدیک و ترابی مٹی کے معدنیات میں جو مٹی کے قریب ہیں ان پر ہاتھ مارے، جیسے مثال دے کر رملی، جیسے ریت، والحجری، پتھر، ہاں جی، سانگریزے، اداگر شہمہ، چوڑا گامی کا، والجسی، ہاں جی، اچھا، چونا، ہاں جی، چونا ہے جس جو ہے، انہوں نے پلاسٹر کا ترجمہ کیا ہے، والنورتی، ہاں جی، جہاں تک مجھے پتا ہے جس چونے کو بولتے ہیں، نورا پلاسٹر کو بولتے ہیں، ہاں جی، تو جس چونے کو بولتے ہیں، ہاں جی، نورا پلاسٹر یہ بھی مٹی کی قسموں میں سے ہے، جیسے چھتوں کو زینت دینے کے لیے یہ نورا کا وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جس چونا بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ پتھر کو، یہ دونوں پتھر کو جو ہے نورا تو ہے، وہ یہ دونوں پتھر کو حرارت دے کے، ہاں جی، پکا کے پھر بنانے والی چیزیں ہیں۔ وہ زرنیخ، اور زرنیخ ہڑتال کو بولا ہے، یہ بھی ہاں جی معدنیات میں شامل ہے ہڑتال کو، اور والملح، نمک، ہاں، زیادہ تر جو میسر ہونے والی چیزیں یہ پتھر ہے، ریت ہے، ہاں جی، اور سادہ مٹی چیزیں آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر آپ مسح کریں۔ وغیرہ اس کے علاوہ باقی اور چیزوں پر بھی جو مٹی سے قریب چیزوں پر ہو، ہاں جی، اور اگر آپ کو مٹی سے قریب کوئی چیز نہ ملے، ہاں جی، تو پھر کیا کریں، اوسو نہائی کیسے لباس کے اوپر ہاتھ ماریں، یا بھی جو کہ خشک ہے، گیلا نہیں ہونا چاہیے، فی غبار، جس میں مٹی ہو، جیسے آتی گاؤں میں کار کو نہیں طالبہ چیز ہوتی ہے، مالا مٹھال لوگ ہو رہے لوگ یہ مٹھاد ہو، اس میں ٹھیک ٹھاک مٹی ہوتی ہے، تو یا ایسا خشک و لباس جس میں غبار ہو، ہاں، اس کے اوپر ہاتھ ماریں۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس پر مٹی لگا ہو، پاک مٹی لگا ہو، گندہ مٹی نہیں ہونی چاہیے، ناپاک، پاک مٹی لگا ہوا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں دیوار ہے، اس پر روغن جو ہے کیا ہوتے ہیں، تیل والا روغن نہیں لگا ہوا، چونا لگا ہوا ہو، اس پر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں، ہاں جی۔ یا اس کے اوپر مٹی لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ مار لیتے ہیں، دوسری تازہ مٹی نہ ملنے کی صورت میں، تو ان چیزوں پر آپ ہاتھ ماریں۔ مارنے کے بعد وہ تمسح، ایک دفعہ مارنا، مار کر پھر آپ مسح کریں، یعنی لاکھوں چت، ہاں جی، تمسح بھی واشکا، پہلے چہرے کو ہاتھ ماریں، دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے لے کر نیچے تک، میرے کو ٹھیک ہے جی، مارنے کی ضرورت نہیں، بس آرام سے چہرے پر آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پیشانی سے نیچے پھیرانا ہے، بس ایک دفعہ پھیرانا ہے۔ پھر اس کے بعد چہرہ کو ہاتھ پھیرانے کے بعد ایک دفعہ وہ یدے کا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ آپ نے ہاتھ پھیرانا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرانے میں پہلے آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرانا ہے، کیونکہ آپ نے وضو میں بھی آپ کو پتہ ہے پہلے دائیں جانب کو دھوتے ہیں پھر بائیں جانب کو، تو تیمم میں بھی پہلے دائیں ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیراتے ہیں پھر بائیں ہاتھ کے اوپر پھیراتے ہیں۔ وہ یدے کا، اور ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرائیں
کہاں تک؟ الزندینی کلا کلائیوں تک، یعنی پہلے آپ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے کلائی سے نیچے لاپی گٹ پہ لکھے ہو سر میں تک وہ، یا کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک یعنی چموں کے نشوں سے لاپی سرموں تک، اس حصے کو آپ نے جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرانا ہے، آپ کی مرضی۔ ہاں، لاپی گٹ پینا اور سرموں تک یعنی کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، یا جو ہے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ایک دفعہ ہاتھ آرام سے پھیرانا ہے بس۔ اب اعلان میرے فاقے نکالیں، یا زندین تک کلائیوں تک یا کوہنیوں تک آپ ہاتھ پھیرائیں۔ اب فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے ہی پھیرائیں کہ کلائیوں سے نیچے تک لاپی گٹ پہ سرموں تک یا چموں بھی نیچوں سے سرموں تک ایک دفعہ آرام سے پھیرانے ہیں، بس ختم، آپ کا تیمم ہو گیا، مٹی پر مارا۔ ہاں، اور پھر چہرے کو ہاتھ مارنے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، وضو کے بدلے تو وضو کی نیت، وضو کے بدلے نیت کریں اور بسم اللہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر نیت کریں، اس کے بعد پھر چہرے پہ ہاتھ پھیرائیں، پھر جو ہے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرائیں، پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرائیں، یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آگے بات ہے کہ بھئی جو ہے مٹی پہ ہاتھ ایک دفعہ مارنا کافی ہے یا دو دفعہ ماریں، تو شاید فرماتے ہیں وہ پھر سغرا وضو میں تک کافی ہے ضربت ایک دفعہ مارنا، یعنی ایک دفعہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، مارنے بعد اس کو تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں دونوں ہاتھ کو ٹکرا کر، اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرایا اور ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرایا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ فرماتے ایک دفعہ ہاتھ پھیرانا کافی ہے، وتجوز فرماتے ہیں اور جائز سے ضربتانے، دو دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں دو دفعہ مارنے کے سر میں طریقہ یہ ہے، ایک دفعہ آپ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ کو ہلکا سا جاڑ کر چہرے پر ہاتھ پھیرائیں گے، اس کے بعد دوسری دفعہ مار کر پھر ہاتھ تھوڑا جاڑ کر جو ہے پھر ہاتھوں کے اوپر مسح کریں گے، یعنی ہاتھوں چہرے کے لیے الگ ایک دفعہ ماریں زمین پر مٹی پر ہاتھ، اور ہاتھوں کے لیے الگ ایک دفعہ ماریں، دو دفعہ مارنے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ایک ساتھ دو دفعہ مارنا، یہ نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں یہ غلط ہے، 100% غلط ہے، دو دفعہ مارنے کا مطلب ہے ایک دفعہ مار کے چہرے پر پھیرائیں گے، دوسری دفعہ مار کے ہاتھوں کے اوپر مسح کریں گے، یہ طریقہ ہے دو دفعہ مارنا سے مراد یہ ہے۔ سمجھیں واقعی سورا میں اردو میں کافی ہے ضربت ایک دفعہ مارنا، وہ تجویز جائز ہے ضربتانے دو دفعہ مارنا بھی جائز ہے، تو دو دفعہ مارنے کی صورت میں طریقہ میں نے آپ کو بتایا، پہلی دفعہ مار کے چہرے پر ہاتھ پھیرائیں، پھر دوسری دفعہ مٹی پر ہاتھ پھیرا کر ہاتھوں کے اوپر مسح کریں۔ وحید کوبرا شاذر فرماتے ہیں غسل میں جب آپ تیمم کرتے ہیں، ہاں جی، اور تو غسل میں ضربتانے دو دفعہ زمین ہاتھ مارنا مصاف ہے، مٹی پر دو دفعہ ہاتھ مارنا بہتر ہے، ضربتانے دو دفعہ مارنے کے میں غسل میں بھی نیت طریقہ یہی ہے، ایک دفعہ آپ نے ہاتھ مارا، پہلی دفعہ مار کر چہرے کو ہاتھ پھیرائیں، پھر چہرے کا مسح ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں کے اوپر پھر ہاتھوں کے اوپر مسح کریں، پہلے دائیں ہاتھ کا مسح کریں پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں، دائیں کے ذریعے سے بائیں کو، پھر بائیں اور پہلے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کو مسح کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، کلائیوں سے لے کر ہاں جی انگلی کے سرے تک یا کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک، وہ آپ کی مرضی، دونوں صحیح ہے۔ تو پھر لیکن دو دفعہ فرمایا غسل میں دو دفعہ مارنے کا حکم ہے، حکم دو دفعہ ہے، لیکن وہ تجویز ضربتن ایک دفعہ مارنا بھی جائز ہے غسل میں، تو اس لیے سمجھ میں آئے وضو میں ایک دفعہ مارنا ہی صحیح ہے، اور غسل میں دو دفعہ مارنا ہے زیادہ بہتر، صورت دو دفعہ ہے، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی مارا اسی سے ہاتھ، اسی کے بعد جو ہے ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں کو دونوں کو پھیرائے تو بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے، لیکن یہ کہ وضو میں دو دفعہ ماریں، ایک دفعہ چہرے کے لیے ماریں، ایک دفعہ ہاتھوں کے لیے ماریں، یہ زیادہ بہتر ہے غسل میں۔ تو میں یہ بات آپ کو خاص طور پر فوکس کر کے بتا رہا ہوں، دو دفعہ مارنے کی صورت میں ایک دفعہ مار کر چہرے کو مسح کریں، پھر دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں کو مسح کریں، یہ نہیں ہے ایک ساتھ دو دفعہ ہاتھ کو زمین پہ نہیں مارنا ہے، یہ خاص طور پر آپ لوگ یاد رکھیں، ہاں جی۔ اور صرف ہاتھ کو مار کے ہاتھ سے زیادہ مہندی لگ جائے تو لباس کو جاڑ کے ہلکا نہیں کرنا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے ٹکرا کے ہلکا کرنا ہے۔ تو یہ تیمم کا مختصر طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد انشاءاللہ باقی تیمم کی بات ابھی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل پہنچا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔ یہ دونوں صحیح ہے۔
تو پھر لیکن 2 دفعہ فرمایا غسل میں 2 دفعہ مارنے کا حکم ہے، حکم 2 دفعہ ہے، لیکن وہ تاجوز ضربتن 1 دفعہ مارنا بھی جائز ہے غسل میں۔ تو اس لیے سمجھ میں آئے وضو میں 1 دفعہ مارنا ہی صحیح ہے، اور غسل میں 2 دفعہ مارنا ہے زیادہ بہتر صورت 2 دفعہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے 1 دفعہ بھی مارا، اسی سے اسی کے بعد جو ہے ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں کو دونوں کو پھیرائے تو بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ وضو میں 2 دفعہ ماریں، 1 دفعہ چہرے کے لیے ماریں، 1 دفعہ ہاتھوں کے لیے ماریں، یہ زیادہ بہتر ہے غسل میں۔ تو میں یہ بتا آپ کو خاص طور پہ فوکس کر کے بتا رہا ہوں، 2 دفعہ مارنے کی صورت میں 1 دفعہ مار کر چہرے کو مسح کریں، پھر دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں کو مسح کریں۔ یہ نہیں ہے ایک ساتھ 2 دفعہ ہاتھ کو زمین پہ نہیں مارنا ہے، یہ خاص طور پر آپ لوگ یاد رکھیں۔ ہاں جی، اور صرف ہاتھ کو مار کے ہاتھ میں زیادہ مہندی لگ جائے تو لباس کو جاڑ کے ہلکا نہیں کرنا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سے ٹکرا کے ہلکا کرنا ہے۔ تو یہ تیمم کا مختصر طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی تیمم کی بات ابھی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل پہنچا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب دوں گا۔ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب۔